ہے کہ جتنے چاہے سیاستدان ہو یا باقی جتنے خوشحال لوگ ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں اور عوام وہی دکھی نظر آتی ہے. تو ایسا ہے بالکل ایسا ہی ہے. جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے اس نے سب سے زیادہ اگر افیکٹ کیا ہے تو وہ ایک مڈل کلاس طبقے کو, لوور مڈل کلاس طبقے کو, اور جو یہ غریب طبقہ ہے, ایک عام ریڑھی والا ہے, ٹھیلے والا ہے, ایک عام چھوٹا موٹا کام کرنے والا ہے جو 20-30-40 ہزار روپے کی ایک سیلری کے اوپر کام کرنے والا ہے, تو ان کو تو اوبیسلی بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے اس مہنگائی نے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہنگائی کی وجہ سے خطۂ غربت کے نیچے بھی چلے گئے. تو ان چیزوں سے نکل جائے گا جو چل رہا ہے سلسلہ انشاءاللہ ضرور. ہمیں ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا ضروری ہے, اور دوسرا ہمارے جو معاشی جو پالیسیز ہیں اس کو ایک لانگ ٹرمز کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے, اور لانگ ٹرم ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایسے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومتیں درمیان میں چینج بھی ہوتی ہیں تو جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں وہ چلتی رہیں. جو یہاں پہ انویسٹر ہے, جو یہاں پہ کاروباری طبقہ ہے, ان کو یہ خدشہ نہ ہو کہ کل اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. تو ہمیں ایک لانگ ٹرم ایک تو معاشی پالیسیوں کی ضرورت ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو معاشی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ انڈسٹریز لگانے کی ضرورت ہے, مینوفیکچرنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ جب ہمارے اپنے ملک میں ہوگی اور ہم باہر کی جو امپورٹ ہے اس کے پہ انحصار کو ختم کریں گے, اور ہم جو زر مبادلہ یہاں سے ملک سے باہر بیچتے ہیں وہ ہمارے اگر اپنے ملک میں ہی لگے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت ریسورسز دیے ہیں, اگر ہم چاہیں اور یہاں پہ اگر گورنمنٹ کی پراپر ایک سرپرستی ہو تو یہاں پہ بہت کچھ جو ہے نا وہ انڈسٹریز لگ سکتی ہے, اور ہم مینوفیکچرنگ کی طرف اور اپنی اس معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کافی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز اس کو جو ہرڈلز آتی ہیں بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں, اور پھر ہم ریورس کی طرف ریلیف ان کو دے سکتے تھے وہ بھی دیے. اور لوور مڈل کلاس ایک سفید پوش طبقے کے لیے انہوں نے ایک بھرپور جدوجہد کی, اس کو اوپر اٹھانے میں ایک بڑا کی رول انہوں نے ادا کیا. بالکل کہتے ہیں نا بانٹ کے کھاؤ, اس دنیا میں بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ, جس راستے میں سب کی جیت ہو وہ راستہ اپناؤ. سردار راویز موجود ہیں, خود بزنس مین بھی. تھینک یو سردار صاحب, خوش رہیں, شاد و آباد رہیں. لکھا ہے گریٹ, آپ کا لکھا ہے, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ارم اننتا آپ کا پیغام بھی آ چکے ہیں, سلام بھیجا آپ کو. اچھا سر, پی ڈی ایم کے حوالے سے عمران خان صاحب خود بھی جلد سے دھرنے لمبے عرصے تک چلتے رہے, میرے خیال سے 2012-13 سے لاسٹ کے 11 سال سے پاکستان میں یہ چل رہا ہے. پھر آپ لوگ آئے, پی ڈی ایم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, جتنی ایکٹیویٹی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ کیا کہیں گے سوال, اس کو اس کا نتیجہ مل رہا ہے نہیں مل رہا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بھی اگر وہ احتجاج کرتی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہی, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے بھرپور جو ہے ایک جدوجہد کی, اور ظاہر ہے اس کے علاوہ ہمارے کنسرنس تھے تو ہم نے پارلیمنٹ کے باہر بھی جدوجہد کی. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب دھاندلی کر کے آئے وہ سب چیزیں, کیا آپ کو لگتا ہے کبھی پاکستان میں بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن؟ میرا خیال ہے ہونے چاہیے, اور عوام کو جو ہے آزادانہ طور پہ ان کے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہونے چاہیے, تو کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے سسٹم کے علاوہ ہمیں ایک متفقہ طور پہ بیٹھ کے ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم متفقہ طور پہ ایک غیر جانبدارانہ صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, لیکن پی ٹی آئی وہاں پہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہے وہ کسی کے ساتھ. اگر وہ ایک بیٹھ کے مشترکہ لائے عمل بنایا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آگے جو ہے ایک متفقہ طور پہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ذاتی مفادات سے باہر نکل کے سوچنا بڑا کم ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ماضی میں ایسا نہیں ہوا تو ہمیں اپنے حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کسی مشترکہ طور پہ بیٹھ کے ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسے صاف اور شفاف الیکشن ہو جس پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, یہ سلمان نواز صاحب کا میسج آیا تھا اور سلام کیا آپ کو. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے سردار نواز صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان
کہ ذمہ دار سیاستدان نہیں تو کون ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں بھی ایک کوشچن آپ نے کیا تھا. سیاستدان بنیادی طور پہ اگر پاکستان بنانے والے بھی سیاستدان ہیں، پاکستان کی تحریک کے اندر جدوجہد کرنے والے بھی سیاستدان ہیں، اور پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے بھی سیاستدان ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے سیاستدان ہی غلط ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں پہ ایک انگلی اٹھے کہ جی سارے لوگ ہی غلط ہیں. کہیں وہ غلط لوگ ہو سکتے ہیں، وہ زندگی کے ہر سیگمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ملیں گے. اور جو ہمارے اس ملک کی اگر آپ دیکھیں تو سیاستدانوں کو اگر آپ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ہی آپ کو ایک ریزلٹ بھی نظر آئے گا. لیکن جب وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو وہ پراپر اس طرح سے ریزلٹ تو نہیں آ پاتا. آپ دیکھیں آج تک کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مدت ہی نہیں پوری کر سکا. تو جس پرائم منسٹر کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں اپنی مدت پوری کر سکوں گا کہ نہیں، تو کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ تو اس لیے ہمیں ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، اور کنٹینیوٹی ہی جو ہے نا اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکتی ہے. بالکل. اچھا، علامہ اقبال صاحب نے کہا خودی کا نشان لا الہ الا اللہ. ہم کہتے رہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، خودی بلیو یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اب یو تھنک کہ جو ہم جا رہے ہیں دن ب دن پیچھے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارا بلیف نہیں ہے؟ کیا چیزیں کہ جو ایگزیکٹلی چیزیں بہتر نہیں پا رہی؟ دیکھیں چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے تمام ریسورسز اس ملک کو دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ سمندر بھی ہیں، یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس ایگریکلچر وسیع زمینیں بھی موجود ہیں، یہاں پہ سیلاب بھی موجود ہیں، یہاں پہ گلیشیئرز بھی موجود ہیں. آپ ایک زرعی ملک ہیں اور آپ کی بنیادی ضرورتیں، ایک زرعی ملک جو ہے بنیادی ضرورتیں یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں. معدنیات ایک بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان لوکیشن کے لحاظ سے دنیا میں ایک آئیڈیل لوکیشن کے اوپر واقع ہے. تو پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہم ان ریسورسز کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں شاید وہ لیڈرشپ بھی نہیں مل پائی اس طرح سے جو اس ملک کو آگے لے جانے میں وہ کردار ادا کرتی، ان ریسورسز کا بہتر استعمال کرتی اور اس ملک کو آگے لے جاتی. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا. ہماری ایکسپورٹ اگر 24-25 ارب ڈالر کی ہے تو ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 40-41 ارب ڈالر کی ہے وہاں پہ. اس طرح سے اگر آپ چائنا دیکھیں تو چائنا بھی ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، لیکن آج چائنا جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ سپر پاور بننے والا ہے وہ. تو اس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں ہم سے. تو ہم نے وہ اپنے اس ملک کے ان ریسورسز کا استعمال کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور شاید ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ بھی، جو ایک ویژن رکھنے والی لیڈرشپ ہو جو اس ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت ہو، شاید اس کی بھی کہیں کوئی اچھے لیڈرز بھی آئے اور کہیں کوئی کمی بھی ہوئی ہے اس میں. اچھا، اکانومسٹ کا آرٹیکل ریسنٹلی ہم نے پڑھا، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا. انہوں نے کہا جب برٹش حکومت یہاں پہ آئی تب یہاں کی ایکسپورٹ نہیں تھی، جب فرانس والے آئے تب بھی یہاں پہ ایکسپورٹ پاکستان کی نہیں تھی. خود کماتے تھے، خود سب کچھ اگاتے تھے، سب کچھ خود ہی کرتے تھے، اور پھر بھی بہت زیادہ خوشحال تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ، یہ وجہ نہیں ہے جس طرح وہ بتایا جا رہا ہے عوام کو. دیکھیں میں نے تو یہ آرٹیکل نہیں دیکھا، لیکن دیکھیں آپ کا جو ملک چلتا ہے بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو آپ ایکسپورٹ کے اوپر ہی چلتا ہے. اس ملک کا جو سب سے بڑا انکم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہے. آپ دنیا کو یہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، دنیا سے باہر سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالرز کی صورت میں جو ہے وہ کرنسی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ارننگ ہے ایک بہت بڑا سورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ بیرون ملک سے یہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو باہر سے آپ کے پاس یہاں پہ آتی ہے. تو ایکسپورٹ تو بیسیکلی بنیادی چیز ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہماری اگر ایکسپورٹ 24 سے 25 ارب ڈالر کی ہے تو دوسری طرف ہماری امپورٹ جو ہے وہ 50 ارب ڈالر پہ چلی جاتی ہے. تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے بیسیکلی وہ ہم جو ہے وہ کہیں سے لون لے کے ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ون ونڈو آپریشنز دیں اور بزنس کو زیادہ آسان کریں پاکستان کے اندر. ہماری مینوفیکچرنگ بڑھے گی. تو جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بنائیں گے تو ہماری جو امپورٹس ہیں اب اندازہ لگائیں کہ پچھلے 1 سال میں اگر ہم نے 31 ارب کی ایکسپورٹ کی تو دوسری طرف ہم نے 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کر دی.
تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ وہ ڈیفیسٹ آبویسلی ہم پھر لون لے کے پورا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. اپنے ملک کے اندر جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور